السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو لے کر آ چکی ہوں جانان کی منڈے اسپیشل 23 ایپیسوڈ، اور اسی ویک میں جو ہوگا ولی اوہاب اور ہرمل کا نکاح بھی ہوگا۔ اب کس ایپیسوڈ میں ہوگا یہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ سرپرائز ہوگا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ بہت ہی یمی سی ایپیسوڈ ہے، تو منڈے اسپیشل بھی ہے، تو جلدی سے چلتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ ہرمل کا دل جیسے پھٹ کر رہ گیا تھا، ذہن پر ایک کے بعد ایک بجلی گر رہی تھی۔ وہ اپنی ساری عمر جس سچائی پر جیتی رہی وہ لمحوں میں بدل گئی تھی۔ یعنی وہ بچے، اس کی آواز بابا کو دیکھ کر بولتے رن گئی، الفاظ بھی اس کے حلق میں اٹک گئے۔ شازیل اور رکزئی نے نرمی سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا، انگوٹھے کی پوٹ سے اس کے بہتے آنسو جذب کیے۔ وہ میرے بچے تو ہیں، مگر تمہاری طرح میرے جگر کا ٹکڑا نہیں، نہ ہی سگے یا خون کا حصہ ہے۔ میں نے انہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر پالا، مگر تم میری اپنی ہو، میرا حصہ ہو۔ میرے پاس اس عورت کی آخری نشانی جسے میں نے خود سے زیادہ چاہا تھا۔ ہرمل نے ان کا ہاتھ پرے جھٹک کر آنکھیں زور سے میچ لی۔ دل میں ہلچل نے اسے بے قابو کر دیا۔ اس کے اندر ایک جانب باپ کی قربانی اور بے پناہ محبت کا احساس تھا، دوسری طرف اپنے زخموں کا ناسور بھی تھا جو اب مزید کھل گیا تھا۔ آپ نے مجھے اتنے سال اندھیرے میں کیوں رکھا؟ کہ کیا میرا حق نہیں تھا کہ سچ جان سکوں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تو شازیل کے دل پر کسی نے خنجر سا مارا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر کے بال نوچے جس سے حساب مانگ اٹھی۔ ہرمل، ہر باپ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ میں چاہتا تھا تمہیں کبھی یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے، مگر شاید میری پرورش ہی ادھوری رہی۔ میں نے تمہیں محفوظ رکھنا چاہا اور زیادہ توڑ دیا۔ ہرمل نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تھاما، آنکھوں سے ضبط ٹوٹنے لگا۔ میں تھک گئی ہوں، ہر رشتہ، ہر حقیقت ایک دھوکہ نکلا، اب کس پر یقین کروں؟ شازیل اور رکزئی نے اس کے آنسو پونچھنے چاہے تو وہ پھر ان کا ہاتھ جھٹک گئی۔ مجھ پر کر لو یقین، ولی پر کر لو، باقی دنیا کو جھوٹا سمجھ لینا، لیکن تمہارے بابا کی محبت میں کبھی ملاوٹ نہیں تھی، نہیں ہے اور کبھی نہیں ہوگی۔ اور جاسم نے کہا ہے تمہیں بس ولی سنبھال سکتا ہے۔ یہ الفاظ کسی مرہم کی طرح تھے، مگر ہرمل کے زخم اتنے گہرے تھے کہ شفا کو وقت چاہیے تھا۔ ولی کا بابا بھی جان گئی ہے، اس کی آنکھوں کو اور سینے کو اور زخمی کر گیا۔ ولی نہیں، اسے میں نے اتنا بکھیر دیا ہے کہ وہ اب خود کو سنبھالنے لائق بھی نہیں رہا۔ مجھے کیسے سمیٹے گا؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سنا آپ نے؟ وہ نکاح نامہ مجھے چاہیے۔ میں اس آدمی کو ڈھونڈ کر سچائی سامنے لاؤں گی کہ آخر میری ماں کو نکاح پر نکاح، وہ بھی امید سے ہونے کے باوجود، کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ ایسی کون سی سوچ تھی جو انہیں بے موت مرنے کے تہانے لائی؟ گھر چلیں، مجھے وہ نکاح نامہ دے، میں ڈھونڈوں گی اس شخص کو۔ ہرمل نے اپنے آنسو ہتھیلیوں سے رگڑ ڈالے۔ اور وہ بس نکاح نامے والے آدمی کے بارے جاننا چاہتی تھی۔ ویسے تو اسے ڈسچارج کر دیا جانا تھا، مگر تھوڑی دیر تک، لیکن وہ ایک لمحہ بھی رکنے کو تیار نہ تھی۔ تبھی شازیل نے پھر اسے تھوڑی دیر انتظار کا کہا، جب تک ڈسچارج سلپ بنی اور وہ واپس رکزئی حویلی پہنچے۔ ہرمل اور شازیل کو باہر سے آتا دیکھے ہر کوئی پریشان اور فکر مند نظر آیا، کیونکہ ہرمل کی طبیعت دیکھنے سے ہی بہت بری اور خراب لگ رہی تھی۔ تم 2 رات بھر گھر نہیں تھے؟ فرساد صاحب ہی بولے۔ وہ سب ناشتے پر جمع تھے، بس بچے نہیں تھے۔ ہمنا بھی واپس آ چکی تھی۔ اس نے رات بھر شازیل کو بہت کالز کی، لیکن شازیل نے کسی کی کوئی کال پک نہ کی تھی۔ ہرمل کسی کی شکل دیکھنے کے موڈ میں نہ تھی۔ کہاں تھے آپ شازیل؟ ساری رات میں آپ کو کالز کرتی رہی۔ ہمنا بھی فکر مندی سے اٹھ کر ہرمل اور شازیل کی سمت آئیں۔ ان سب کو جواب دے کر روم میں آیا آپ۔ ہرمل نے اسپاٹ لب و لہجے میں صرف شازیل اور رکزئی سے مخاطب ہوتے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سب کی نظریں جاتی ہرمل سے شازیل اور رکزئی پر آن جمی۔ اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی،
رات ہاسپٹل تھی تو میں ساتھ رکا، ساری سچائی بتا دی اسے۔ آپ سب سے بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے میں اس سے بات کر لوں۔ بچے اسکول چلے گئے؟ شاذیل نے سب کی منتظر نگاہوں اور فکر کو بھانپے اطلاع دی، جبکہ ہمنا سے اختتام تک مخاطب ہوا۔ جی چلے گئے، میں آؤں آپ کے ساتھ؟ ہمنا نے ہرمل کی فکر میں جیسے سوال کیا۔ ضرورت نہیں، اس کے لیے میں کافی ہوں، میں آپ سب کو تھوڑی دیر تک جوائن کرتا ہوں۔ شاذیل نے ہمنا کو فوراً منع کیا اور ایک گلاس میں فریش ایپل جوس ڈالتے وہ سب کو وہیں چھوڑتے ہرمل کے روم کی طرف بڑھے۔ ہرمل کو سچائی پتہ چل گئی، یہ سب کے لیے فکر مندی کی بات تھی۔ وارث اور رکزئی بھی شدید پریشان لگے، جبکہ نوراب تو زیادہ افسردہ نہ دکھائی دی۔ البتہ فرساد اور سدرا صاحبہ کی کیفیت پریشانی سے زیادہ والی تھی۔ شاذیل نے اس کے کمرے کا ڈور اوپن کیا تو وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی۔ آہٹ پر فوراً اٹھی تو عجیب سا سر چکرایا۔ شاذیل تیزی سے گلاس میز کی سطح پر جھک کر رکھتے سیدھے ہوئے اور اس کی طرف بڑھ کر ہرمل کو سنبھالا۔ سٹریس نہ لو میرا بچہ، طبیعت پھر بھی گر جائے گی۔ ہرمل کے چکراتے سر کی وجہ سے شاذیل کی جان بھی حلق میں اٹکی۔ وہ سچ میں ٹھیک نہیں تھی۔ میرے سٹریس کی تب فکر کیوں نہیں کی جب میری ماں اور خود کو بد کردار اور مجھے ناجائز قرار دیا؟ خدا کے لیے میری فکر کر کے آپ مجھے اور اذیت دے رہے ہیں۔ سٹاپ اٹ، مجھے وہ نکاح نامہ چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ ہرمل نے اپنے چکراتے سر سمیت بابا کی یہ سطحی لگتی ہمدردیاں جو اسے کاٹ رہی تھی جھٹک دی۔ وہ جتنا چیختی اتنا اس کی طبیعت بگڑتی۔ شاذیل تو سب بتا کر بھی اسے مجرم ثابت ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے میں لاتا ہوں، تم یہ جوس پی لو میری جان۔ شاذیل نے فوراً پیچھے ہٹتے جیسے شدید بے بسی کی کیفیت میں منت کی، جس کے جواب میں ہرمل نے ان کو خون اور شام نگاہوں میں لیا۔ زہر دے دیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی طلب نہیں مجھے، میرا سر پھٹ جائے گا، پلیز مجھے وہ نکاح نامہ لا دیں۔ وہ خود کا بی پی بڑھا رہی تھی اور اسی ڈر سے شاذیل نے مزید اصرار نہ کیے اور آنے کا اشارہ کرتے کمرے سے نکلے۔ جب ہرمل کے آ کر پھینکے بیگ سے باہر نکلا فون وائبریٹ کیا۔ ہرمل کی آنکھیں شدید جلن میں تھی، پھر بھی اس نے فون اٹھایا۔ دلاور کی کال دیکھ کر اس کا دماغ مزید سکڑا۔ تم ایک راز نہیں رکھ سکے بدبخت، بھائی کہا تھا تمہیں، تم نے بے آبرو کر کے رکھ دیا۔ اتنے سال جھوٹ بولتے رہے خبیث، اور اب تمہاری وجہ سے ہر بات ولی جان گیا۔ کوشش کرنا زندگی بھر میرے سامنے نہ آؤ، کیونکہ تمہارا خون کر دوں گی میں۔ وہ اس وقت پاگل ہو رہی تھی، بس نہ چل رہا تھا ہر کسی کی جان لے لے یا پھر اپنی سانسیں گھونٹ ڈالے۔ ہرمل بی بی میری بات تو سنیں، سائی نے میرا فون دیکھ لیا تھا، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ انہوں نے تو خود کل مجھے بہت سنائی، وہ خود کو ساری رات اذیت دیتے رہے۔ ان کا دل یہی کہتا رہا آپ ٹھیک نہیں، پر جاسم سائی نے دونوں بار بتایا آپ ٹھیک ہیں۔ ابھی ڈاکٹر نے میڈیسن دے کر سلایا ہے ان کو، کل سے وہ شدید بری حالت میں ہے۔ اگر ابھی ڈاکٹر کو دیکھنے نہ دیتے اپنی حالت تو مر جاتے خدا نہ خواستہ۔ ہرمل کے سر میں شدید درد کی ٹیس اٹھی۔ تمہارے منہ میں ہاک، کیسی مرہوس باتیں کر رہے ہو؟ وہ کیوں تکلیف میں ہے جب کفن اپنا مجھے دکھانے کے شوق پال رکھے اس سنگ دل نے؟ مجھے اذیت دے کر خود کو دینے سے وہ میری تکلیف کا کون سا علاج کر رہا ہے؟ تم کس لیے ہو اس کے پاس ناکارہ انسان؟ تمہیں میں ولی کے پاس نہیں رہنے دوں گی، اب تمہارے بھروسے نہیں چھوڑنے والی اب میں اسے۔ ہرمل کی آواز جیسے پھٹ رہی تھی۔ دلاور جانتا تھا ابھی ہرمل سے بات کرنا بیکار ہے، تبھی بیچارہ جبرن چپ کر گیا۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں ان کے پاس، میں دفع ہو جاؤں گا ان کی زندگی سے۔ ہرمل بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میرا سائیں کے پاس ہونا نہ ہونا برابر ٹھہرا، کچھ نہیں کر سکا میں ان کے لیے، ناکارہ ہوں میں۔ دلاور نے شدید غمزدہ و غمگین ہو کر روتے کال کاٹی تو ہرمل گہرا سانس بھر کر کٹی کال پر سکرین دیکھنے لگی۔ اس وقت کوئی اسے سمجھتا یہ ناممکن تھا۔ بھاڑ میں جاؤ سب۔ وہ فون واپس پھینکے سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ دل یہی چاہ رہا تھا بال نوچ ڈالے۔ دوبارہ دروازے
کی آہٹ پر وہ اٹھی اور لپک کر شاہزیل اور رگزئی کے ہاتھ سے وہ انویلپ جھپٹا۔ شاہزیل پریشان تھے کہ وہ ٹھیک بھی نہیں تھی، اوپر سے ضد پر بھی اتری ہوئی تھی۔ عبید رضوان کہ اسلام آباد میں رہتا تھا، دیکھیں یہ نکاح اسلام آباد میں ہوا تھا۔ ہرمل نے اس انویلپ سے وہ نکاح نامہ نکال کر جب اس کا جائزہ لیا تو نام کے ساتھ ایک جگہ کوئی مہر لگی تھی جہاں کسی اسلام آباد کی جگہ کا نام درج تھا۔ میں نے بہت تلاش کیا تھا اسے، اس جگہ بھی گیا، لیکن وہاں اس نام کا کوئی آدمی کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ شاہزیل نے بھی جیسے پریشانی کے عالم میں بتایا، میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی، کیا پتہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں۔ پھر شاہزیل و رگزئی، میں ابھی جا رہی ہوں اسلام آباد، میں آج ہی اس آدمی کو ڈھونڈوں گی، سچ سامنے لاؤں گی اور کان کھول کر سنیں۔ اگر میری ماں بے قصور نکلی تو پورے علاقے کے سامنے اب دو بھائیوں کو میری ماں کے ساتھ یہ سب کروانے کا جرم قبول کرنا ہوگا اور جرگے کی سزا آپ دو کو بھی سہنی ہوگی، اور اگر واقعی میری ماں مجرم نکلی تو میں آپ دونوں کا خون اپنے اس جسم سے آخری قطرے تک نچوڑ دوں گی، کسی کو معاف کیے بنا اپنی جان لے لوں گی۔ بوہے جانی انداز میں وہ نکاح نامہ واپس انویلپ میں ڈالے اپنے بیگ میں ڈال گئی، فون بھی ڈالا اور سائڈ ڈرا سے اپنا والیٹ اور کریڈٹ کارڈ بھی اپنے بیگ میں ٹھوسا۔ اپنی گاڑی کی چابی بھی اٹھائی جو شاہزیل نے اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ تو تم نہیں جا سکتی اس حالت میں، تمہارا سر چکرا رہا ہے، گاڑی تو ہرگز ڈرائیو نہیں کرو گی، وہ بھی اتنی دیر۔ ہرمل میں چلتا ہوں، ساتھ اسے نہ کرو میری جان۔ وہ اس وقت کسی کی کوئی بات سننے کی حالت میں ہی نہ تھی۔ وہ بابا کے ہاتھ سے اپنی گاڑی کی چابی چھیننے کی کوشش میں خود کو تکلیف دے رہی تھی۔ مجھے چابی دیں شاہزیل و رگزئی، مجھے مزید تنگ نہ کریں، جتنی مداخلت آپ میری زندگی میں کر چکے ہیں اس سے جی نہیں بھرا آپ کا۔ کیا چاہتے ہیں آپ کے سامنے خود کا گلا کاٹ دوں؟ بولے کیا چاہتے ہیں، مجھے چابی دیں۔ وہ چیختی چلاتی بس کسی طرح یہاں سے جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھتے شاہزیل نے خوف زدہ ہوتے اس کی گاڑی کی چابی تو دے دی، پر ہرمل کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، سانس رک رہی تھی اور گلا تو شاید اس لڑکی نے اپنا چیخ چیخ کر زخمی کر ہی لیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و خواص میں بالکل نہ تھی۔ وہ بابا کے آنسوؤں کو رتی برابر اہمیت دیے بنا گاڑی کی چابی اور بیگ لیے لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے نکلی تو شاہزیل بھی پیچھے آئے اور جاسم کو کال کی، لیکن شاید اس کا فون سائلنٹ تھا۔ وہ ناشتے کے بعد یمانے کے پاس ہی سٹنگ لاؤنج میں بیٹھا تھا، تبھی اس نے فون سائلنٹ کر دیا اور رگزئی والوں نے ہرمل کو جیسے بپھری موج کی طرح جاتے دیکھا، سب کے دل دہلے۔ پھر جب شاہزیل اور رگزئی باہر آئے تو سب ان سے جواب چاہتے تھے، لیکن ان کی حالت بھی ایسی نہ تھی کچھ بتا پاتے، تو اپنا فون لیے وہ گارڈن کی سمت گئے اور مسلسل جاسم کو فون ملا رہے تھے۔ خدا کے لیے میری کال پک کرو جاسم، خدا کے لیے۔ جاسم کو کال کرتے شاہزیل اس وقت شدید تکلیف کا شکار تھے، درد کی انتہا نہ رہی تھی۔ ابھی آپ واقعی سو جائیں گے کیا؟ یشما کچھ دیر میں نگہبان نکلنے والی تھی، جاسم کی رات نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تبھی اسی نے ریکویسٹ کی تھی وہ تھوڑی دیر تک سو جائے۔ وہ ساتھ اوپر روم میں آئے تھے، وہی روم جسے جاسم نے تباہ کیا تھا، کچھ گھنٹے سٹے بھی کیا تھا۔ وہ کمرے کا ہی جائزہ لے رہا تھا جہاں حالی ڈریسنگ ٹیبل پھر سے برانڈڈ میلز پروڈکٹس رکھے جا چکے تھے۔ جو جاسم نے سب توڑ دیے تھے، جبکہ بیڈ شیٹ بھی نئی تھی، ڈارک گرے کلر میں۔ میرا یہاں دل نہیں کر رہا سونے کا، جتنے گھنٹے یہاں رہا بے چین ہی رہا تھا، اگر ابھی بھی وہی فیل ہوئی۔ وہ پلٹ کر یشما کو دیکھتے بولا جس کے چہرے پر اس وقت بلا کا سکون درج تھا۔ اس نے جاسم کو یمانے کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارتا دیکھ کر کافی اچھا محسوس کیا تھا۔ ٹرائی کر لیں، کیا پتہ فیل بدل گئی ہو آپ کی، سحر تک نیند لے لیں، رات نہیں سوئے آپ، پھر آپ آزاد۔ کمرہ تو ہر طرح کمفرٹیبل تھا، جبکہ جاسم کا موڈ بھی آج پہلے جیسا نہیں تھا، تو یشما کے اندازے کے مطابق جاسم کو اور نیند آ جانی چاہیے۔ تم کیا کرو گی؟ وہ سر ہلانے کے بعد دلچسپی سے بولا، میں نگہبان جاؤں گی، آج دن یا شام تک رپورٹ آ جائے گی کہ اس بچے کا باپ کون تھا۔ یشما نے افسردہ سا ہوتے بتایا تو جاسم کا دل بھی بھاری سا ہوا۔
مطلب تمہارا آج کا دن بھی انتظار اور پھر نتائج کے سبب تکلیف دہ گزرے گا؟ تو میں یہاں سو جاؤں یہ چاہتی ہو؟ اس کے سوال اور نظروں کی شدت دونوں پر بے چین ہوئی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں جہاں بھی آرام محسوس ہو وہاں جا کر سوئے، لیکن نیند کو جھٹکے مت، ایسے تو سر درد کرنے لگے گا۔ وہ بس فکر مندی عیاں کر رہی تھی تاکہ بھولے سے بھی اس کے لہجے سے پیار اور انسیت نہ چھلکے۔ نیند کو جھٹک نہیں رہا، نیند آ ہی نہیں رہی، اور 2 بجے ویسے بھی کمپنی پہنچنا ہے مجھے۔ تم نے اپنے گھر کا سب سے کمفرٹیبل اور پیارا روم دیا ہے مجھے، یہ آج محسوس کر رہا ہوں۔ جاسم کی گہری نظریں ایک بار پھر کمرے کی نفاست اور خوبصورتی کے سنگ ستائشی ہوئیں تو یشما نے حفیظ سی نگاہیں چراتے خود بھی کمرے کا نگاہوں سے سرسری جائزہ لیا۔ سبھی پیارے روم ہیں یہاں، وہ معاملے کو سنبھال رہی تھی جبکہ جاسم نے محسوس سی شوخ مسکراہٹ کے سنگ یشما کا کورنگ انداز کریدا۔ دیکھوں گا تبھی یقین کروں گا۔ جاسم کا لہجہ جسے بہت کچھ جتانے سا تھا۔ ضرور، میں چلوں اب؟ وہ شاید جانے کے لیے لیٹ نہیں ہو رہی تھی، بس گھبرا رہی تھی۔ میں بھی چلتا ہوں، تمہیں نگہبان ڈراپ کر کے خود ہوٹل چلا جاؤں گا۔ جاسم نے بھی جانے کا فیصلہ کیا تو وہ پلٹ کر اسے پریشان نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، میں یہاں بے آرام محسوس نہیں کر رہا، بس عجیب سی کیفیت ہے۔ میں ہوٹلز کے رومز تو یوز کر لیتا ہوں، لیکن کسی اور کے گھر کا بیڈ روم یوز کرتے ذرا بے چینی ہوتی ہے۔ تم دل برا مت کرنا، میں کوشش کروں گا سونے کی ہوٹل جا کر، اگر نیند نہ آئی تب بھی پڑا رہوں گا۔ تم کچھ بھی ہو مجھے کال کر لینا، اکیلا محسوس کرو یا کسی کا کندھا چاہیے ہوا تو۔ وہ جس طرح بات کا آغاز کرتے کنفیوز تھا، اختتام تک اپنی خدمات دینے کے لیے ایک دم پراعتماد۔ یشما نے اس کی جینز میں دبا فون بلنک ہوتا دیکھا تو اسے جواب دینا بھول گئی۔ شاید آپ کی کال آ رہی ہے۔ یشما کے ہوش دلانے پر جاسم نے ہنسے اکتائے انداز میں فون نکال کر سکرین دیکھی جہاں شازیل اور اورکزئی کی 17 مس کالز تھیں۔ او میرے خدا، سب خیر ہو؟ چاچو کی 17 مس کالز! جاسم کی ساری لاپرواہی جسے فون سکرین دیکھتے ہی بھگ سے اڑی۔ جلدی اٹھائیں کال جاسم۔ یشما بھی دگنی گھبرائی تو جاسم نے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا۔ کہاں تھے تم؟ ہاں، کبھی فون اٹھا بھی لیا کرو پہلی کال پر، کوئی موت کے دہانے پر بھی ہو سکتا ہے۔ کال لگتے ہی چاچو کی لرزتی آواز مانو جاسم کو اور فکر مند کر گئی۔ وہ اب تک لان میں تھے، ہرمل کو نکلے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ فون سائلنٹ تھا، ہوا کیا ہے؟ سب خیریت ہے؟ جاسم نے بھی لہجہ سنجیدہ رکھتے ہی پوچھا تو شازل نے مضطرب انداز میں اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ نکاح نامہ لے گئی ہرمل، اسلام آباد نکل گئی اس حالت میں۔ تم اس کے پیچھے جاؤ یا ولی کو کہو اس تک پہنچے۔ وہ ٹھیک نہیں تھی جاسم، میرا دل شدید خوف زدہ ہے، کہہ رہی تھی اگر اس کی ماں قصوروار ہوئی تو اپنی جان لے لے گی۔ شازل اور اورکزئی کی آواز کانپ رہی تھی جبکہ جاسم کے ماتھے پر بل پڑے۔ یشما بھی پریشان ہوئی۔ جب آپ نے سب سچ کہا تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ اچھا ہے وہ پوری سچائی خود ڈھونڈے کہ اس کی ماں نے آخر دوسرا نکاح کس وجہ سے کیا۔ ہرمل خود کو سنبھال سکتی ہے، فکر مند نہ ہو۔ جاسم نے سیدھا سباؤ مناسب جواب دیا جبکہ شازیل شاید اپنے ڈر کی نوعیت سمجھا نہ سکے تھے۔ وہ خود کو نقصان دے سکتی ہے جاسم، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم اس کے پیچھے جاؤ، ایڈریس بھیجتا ہوں اس جگہ کا، پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے۔ شازیل نے منت برے لہجے میں کہا تو چاروں ناچار جاسم نے حامی بری۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک نکلتا ہوں۔ آپ اور آپ کی لاڈلی کی وجہ سے میں اپنا اہم کام نہیں چھوڑ سکتا چاچو۔ ہاں، وہاں ولی کے کچھ لوگ میرے بھروسے مند ہیں، ان کو بھی انفارم کر دیتا ہوں، نظر رکھیں گے اس پر بنا ولی کو بتائے۔ شام تک میں بھی پہنچ جاؤں گا، جاسم نے جواب دیتے جیسے رابطہ توڑنا چاہا۔ جاسم، اسے ولی کے حوالے کرانا۔ اس باپ کی اس سختی التجا پر جیسے جاسم کو فون واپس کان سے لگانا پڑا۔ کیا مذاق چل رہا ہے یہاں؟ وہ لڑکی اس وقت کس اذیت میں ہے اس کا احساس ہے آپ کو یا نہیں؟ اس وقت کیا وہ اپنی محبت کے بارے سوچ رہی ہوگی؟ محبت کا ایسا پاگل کیڑا بس آپ کو ہی تھا چاچو۔ وہ اس وقت اس اذیت سے نجات کی کوشش میں ہوگی کہ کسی طرح اپنی ماں کی بے گناہی کا سراغ ڈھونڈے۔ آپ نے ہی صدف کو مجبور کیا تھا جس وجہ سے صورت نے دوسرا نکاح کرنے کا سنگین فیصلہ لیا۔
ایم شور آپ نے اسے اپنے جذبوں میں قید کر کے گھوٹ دیا ہوگا، اور دنیا میں جو چند اچھی عورتیں ہیں وہ گھوٹی محبت ہو یا فضا دونوں میں دم توڑ جاتی ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے کیے کو میں ٹھیک کرتا پھروں؟ وہ اتنا تلخ ہو گیا کہ یشما اور شازل دونوں کے دل کو تکلیف پہنچی۔ ہاں، اگر وہ تلخ کے ساتھ غلط ہوتا تو اس کی سرزنش کی بھی جا سکتی تھی، پر جاسم کا لفظ سچا تھا۔ اس کے لفظ چیختے ہوئے ضرور تھے پر جھوٹ نہیں تھے۔ تم ایسے تو نہیں تھے جاسم، کبھی کسی سے اس لہجے میں بات نہیں کی تم نے؟ شازیل کو لگا جیسے ان کی تکلیف ثانوی ہے۔ انہیں جاسم کی الٹا فکر ہوئی۔ ہاں، اچھا ورژن ہی دیکھا ہوا ہے میرا، تبھی یہ تو چبھے گا۔ دل دکھ گیا ہو تو معذرت۔ میں ہرمل کو آزاد دیکھنا چاہوں گا، کسی قسم کا جبر اس کی موت ہے۔ اسلام آباد جا کر جو صورتحال ہوئی میں بتا دوں گا، ٹیک کیئر۔ وہ اپنے ہارش لہجے پر قابو پاتا رابطہ توڑ گیا، جبکہ یشما ہنوز اس کی تکلیف دل پر قابض ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ میں ساتھ چلوں آپ کے اسلام آباد؟ یشما نے اس کا ہاتھ ہولے سے چھوئے، جسے سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں کہا، تو جاسم اور اگزئی کے ماتھے کی شکنیں زائل ہوئیں۔ تم میری وجہ سے جانا چاہتی ہو؟ کیا میں ہرمل کے قریب نہ ہو جاؤں یہ ڈر ہے، یا پھر تمہارا اپنا کوئی کام ہے وہاں؟ وہ چاہ کر بھی لہجے کو ایک دم درست نہ کر پایا۔ یشما تو کچھ دیر اس کے سوال پر اسے ہی دیکھتی رہی۔ میں نہیں چاہتی آپ کا یہ ورژن کوئی اور دیکھے، فی الحال مجھے ابھی نے کیبان چھوڑ دیں، پھر جب شام میں اسلام آباد کے لیے نکلیں تو پک کر لیجیے گا وہاں سے۔ میں آپ کے اور ہرمل کے بیچ نہیں آؤں گی، وہاں کچھ کام بھی ہے مجھے، تو میں وہ کر لوں گی، آپ ہرمل کے ساتھ رہ لیجیے گا۔ یشما نے نہایت نرمی سے تفصیل دی۔ وہ اس کے تپتے لہجے اور گرم مزاج کے عین مطابق نرمی اختیار کیے مخاطب تھی۔ دوستوں کو تو زیادہ جلن ہونی چاہیے، تمہیں نہیں ہو رہی؟ وہ متجسس بننے کی کوشش میں تھا، در حقیقت بے چین ہوا تھا۔ وہ یشما کا میسج کے دیکھنے کی اجازت ہے مگر چھونے کی نہیں، ابھی بھی جاسم کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، اور جب اسے یشما سے اپنی مرضی کا جواب نہیں ملا تو اندر کا ضدی بچہ بگڑ کر انگڑائی لینے کی کوشش میں تھا۔ ابھی ہرمل آپ کی بیوی ہے، جب نہ رہی تب ضرور چلوں گی، یشما نے نہایت سکون سے جواب دیا۔ اب یہ لڑکی بھڑکا رہی تھی، کیا ہی ہو جاتا اگر کہہ دیتی کہ ہاں جل رہی ہوں، یا ایسا ہی کہہ دیتی دوبارہ کہ دیکھنے کی اجازت ہے مگر چھونے کی نہیں، تب کیسے جلو گی؟ وہ شاید جتنی بات سمیٹ رہی تھی جاسم اتنی کریت کر پھیلانے کی کوشش کے ساتھ گہری نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بھی ملاحظہ کر رہا تھا، جیسے اپنے اندر کو تسکین دے رہا ہو۔ تب آپ کو اس کی بات کیا اس کا نام بھی نہیں لینے دوں گی۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے جسے محترم کی تسکین کا پورا سامان مہیا کر بیٹھی، لیکن پارٹی ابھی ختم نہ ہوئی، نہ یشما کی بات۔ وہ اس کے قریب ہوئی تو اس بے ذوق شخص کو اس لمحے کی قربت کا احساس کسی لمس کی مانند لگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں ایسا کہوں گی جاسم؟ ہرگز نہیں، میں آپ کی دوست ہوں، محبوبہ تو نہیں جو جلوں گی، اور ہاں دیکھنے کیا چھونے کی بھی اجازت ہے آپ کو اسے۔ ابھی وہ شخص مسرور ہو ہی پایا تھا جب یشما نے اس کے سارے سکون کو ہوا کر دیا۔ وہ ابھی بھی جل رہی تھی، یہ دیکھ کر جاسم کا تباہ ہوا سکون پھر سے اس کی رگوں میں نشاط بن کر دوڑنے لگا۔ ہاں تم واقعی نہیں جل رہی۔ وہ مسکراتی آنکھیں یشما کے سلگے گالوں پر ٹکائے، پھر اس کی نشہ آور نیلگوں آنکھوں تک سرکائے، آدھے چہرے کے سنگ ہنسا تو یشما کی کھاٹ بیٹ مس ہوئی۔ آف کورس مجھے جلنے کی ضرورت بھی نہیں، میں روم سے بیگ اور چادر لے آؤں، پھر نکلتے ہیں۔ وہ اسے ہرا نہیں سکے گی، تبھی سلیقے سے بات کو ایک مناسب کنارہ دیتے وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازے کے پاس جا کر رکی اور کچھ سوچتے پلٹی تو وہ سوچ سے زیادہ قریب کھڑا اسے چونکا گیا۔ چونک جاتی گھبرائی یشما کی آنکھوں میں خفیف سا شاک کی رنگ امڈا۔ مجھے اپنا روم نہیں دکھاؤ گی؟ وہ اس وقت کہیں سے بھی ایک میچور اور دبنگ خان نہیں لگ رہا تھا۔ چھیڑخانی کا بچکانہ انداز لیے وہ یشما کے سبب اپنا بگڑا موڈ اچھا محسوس کر رہا تھا۔ دیکھ لیں ایسا کوئی خاص کرفیو تو نہیں لگا، نہ کوئی خزانہ دفن ہے وہاں، اس طرف ہے چلیں۔ وہ ذرا راستہ دیتی سائیڈ ہوئی تو جاسم نے ڈھٹائی سے نفی میں گردن ہلائی۔ تم آگے چلو، میں آگے کیوں چلوں بھلا؟ اس آدمی کو ہر چیز میں اعتراض تھا،
یہ جان بوجھ کر اعتراض پیش کر رہا تھا۔ یشما سمجھ نہ سکی۔ اچھا ٹھیک ہے، ساتھ چلتے ہیں، آ جائیں۔ اس نے درمیانی راہ نکالتے ضدی آدمی کی تسکین کو حل پیش کیا، جسے جاسم نے کچھ سوچنے کے بعد قبول کیا۔ یشما شدید پریشان تھی کہ جاسم ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ دونوں نیچے آئے۔ یشما کے کمرے کی طرف ان دو کو جاتا صوفی اور عالیہ نے دیکھا تو ایک دوسرے کے کان میں گھسی کچھ بڑبڑائیں۔ البتہ جاسم کو کسی کی پرواہ ہو نہ ہو، یشما کو ضرور تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جاسم پہلے اندر آیا۔ خوبصورت سا کمرہ کشادہ اور بے حد نرم رنگوں سے سجا، جس کی نفاست و نرمی دیکھ کر یشما کی ذات کے رنگ محسوس ہو سکتے تھے۔ کل نے اس کی چادر اور بیگ میٹرس کے کنارے ہی رکھا تھا۔ ابھی یشما لمبی لائن اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ ہم رنگ دوپٹے کو سر پر اوڑھے ہوئے تھے۔ اس کا ڈریس اولیو کلر کا تھا۔ بلیک شائنی لیس ہر کنارے پر تھی اور پیروں میں بھی بلیک کھوسا۔ یہ چادر اور بیگ لے لیا میں نے۔ یشما نے جاسم کو اپنی وارڈروب کی طرف بے تکلفی سے بڑھتا دیکھے سے روکنے کو آواز لگائی، پر وہ جناب جا کر اس علیحدہ کارنر میں رکے اور بنا یشما کی اجازت اس کی بڑی سی آرگنائز وارڈروب کو کھولا، لیکن اندر خوبصورت اور بہت ہی رنگوں کے ڈریسز دیکھ کر وہ شاکڈ ہوا۔ صرف ایک دائیں جانب کارنر تھا جہاں 8 سے 9 سادہ جوڑے تھے اور یہی یشما پہنتی تھی، جبکہ باقی سب دیدہ زیب اور خوبصورت ملبوسات وہ تھے جو اس نے گل اور یمانے کی ضد پر بنوائے تھے لیکن پہنے نہ تھے۔ پھر ایک پورا حصہ ہیلز کا تھا، خصوں کی ورائٹی کا تھا، اس کے ساتھ پلین جوتیوں کا بھی، لیکن ابھی تک جاسم نے یشما کو زیادہ تر خصوں میں ہی دیکھا تھا یا پلین جوتی میں۔ شاید وہ پہلے ہی اچھی لمبی بانکی تھی تو فلیٹ جوتا پہننا زیادہ بہتر سمجھتی تھی۔ یہ سب پہنتی ہو تو؟ جاسم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، بہت آرام سے ان خوبصورت اور ماڈرن ملبوسات کی جانب اشارہ کرے پوچھا۔ یشما حفیف سا بوکھلائی اس کے قریب آ رکی۔ نہیں، یہ سب یمانے اور گل کے تحفے ہیں، میں فینسی یا پرنٹ والے ملبوسات پسند نہیں کرتی۔ ہمیں چلنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ وہ عجیب سی بے چینی کا شکار کسی طرح جاسم کو یہاں سے لے کر جانا چاہتی تھی۔ اتنے بھی فینسی نہیں، یہ سب بہت ڈیسنٹ ہے۔ آئی تھنک اس وائٹ اینڈ پنک کے ساتھ اگر تم یہ والی ہیلز پہنو بہت اچھی لگو گی۔ جاسم نے ایک فلور پرنٹ والا ایک جیسا پنک وائٹ ڈریس نکالا جس کے ساتھ دوپٹہ وائٹ تھا، کافی اچھا کپڑا تھا، اسموتھ کے ساتھ جامدار۔ یہ گل اور یشما نے ایک جیسا بنوایا تھا۔ پلازو پینٹس کے ساتھ بہت پیاری سی لوز کرتی تھی، دونوں کا پرنٹ سیم تھا۔ جاسم ابھی میں ریڈی ہوں، پھر کسی دن پہن لوں گی۔ یشما نے جیسے منع نہ کرنے کی ہمت نہ کرتے ہوئے بھی منع کرنا چاہا تو جاسم نے اس ڈریس کو واپس ہینگ کیا اور وارڈروب کلوز کر دیا۔ یہ بھی اچھا ہے، تمہارا روم بھی کافی کیوٹ ہے، چلتے ہیں، میں اس مداخلت کے لیے ایکسکیوز کرتا ہوں تم سے، آ جاؤ، گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ جاسم کے لہجے سے یہ تو بالکل نہ لگا وہ ناراض ہے، تبھی تو یشما کو پریشانی نہ ہوئی، لیکن فکر ضرور ہوئی۔ جاسم کمرے سے گیا تبھی گل اندر آئی۔ جاسم کو جاتا دیکھے گل آ کر یشما کے پاس آ رکی۔ گل، وہ جو پنک اور وائٹ ڈریس ہے نا، وہ اور اس کے ساتھ جو ہم نے بلاک ہیلز لی تھی، ان کو میرے بیگ میں رکھ دینا۔ شام کو اسلام آباد جا رہی ہوں، میں بھی ایک دن کا سٹے ہو، ساتھ کچھ میری جویلری بھی میں دیکھنا، میچنگ ایئر سٹڈ ہوئے وہ بھی رکھ دینا۔ گل تو یشما کے الفاظ پر پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ خورے، پر آپ نے تو میری لاکھ منت کے باوجود وہ ڈریس نہیں پہنا تھا کہ آپ کو پرنٹ اچھے نہیں لگتے، حالانکہ وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے گلابی پھول ہیں اور باقی تو پلین وائٹ جوڑا تھا۔ کتنے ارمانوں سے میں نے اپنے ساتھ آپ کا بنوایا تھا، یہ پلین کلرز پہن پہن کر زندگی بھی پلین کر لی آپ نے، اب یہ اچانک کیسے خیال آیا؟ گل نے اپنے صدمے کو سائڈ کیا، پر یشما بس اس کی بڑبڑاہٹ اور صدمے پر پیار بھرا مسکرا ہی سکی۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، اب پہنوں گی، چلو میں نکلتی ہوں، تمہارے ایڈمیشن کا بھی کچھ کرتی ہوں آج، یمانے کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ یشما نے نرمی سے بات ڈالی اور گل کی گال تھبکتی وہاں سے خود بھی گئی، جبکہ گل جس نے منہ بنا رکھا تھا یکدم ہنس دی۔ اف، جا کر دادی سائیں کو ہی بتاتی ہوں۔ گل نے ہنستے ہوئے ہی باہر دوڑ لگا دی۔ سفر کے بیچ وہ دو حسین خاموش ہی رہے۔ 11 تک جاسم نے اسے نگہبان ڈراپ کیا۔ میں 3 بجے پک کر لوں گا تمہیں۔ وہ سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکلنے لگی جب جاسم نے یاد دہانی کروائی۔
ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ یشما نے ہونٹوں کو ہساڑنے والی مسکراہٹ دبائی اور ڈور کھولے باہر نکلی۔ زہرا اس کے لیے وہیں پاس ہی آ چکی تھی۔ جاسم نے پھر بھی اسے دیر تک دیکھا اور پھر گاڑی ریورس کرتے موڑی اور سٹارٹ کر دی۔ بے وقوف جاسم، ایسے اسے شک ہو جائے گا۔ خود پر کنٹرول کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ حد ہوتی ہے۔ اسٹیئرنگ پر اپنا غصہ اتارتے جاسم نے جسے بے بسی کی انتہا پر خود کو کوسا، پر پتہ نہیں کیوں یہ منظر پھر بھی بے حد حسین تھا۔ ہیرا اور ایما نے ناشتہ ساتھ کیا اور پھر وہ لگ بھگ 11:30 تک سیر سپاٹوں کے لیے نکل گئیں۔ اوپر سے موسم واللہ، بادلوں کی اوٹ کو چھوتے پہاڑ، خوبصورتی اور خنک نرم ہوائیں، جسے ہر دکھ اور اداسی کہیں پیچھے چھوٹ گئی۔ ایما نور جیسے ہی گاڑی سے اتری، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو گیا۔ واہ، یہ واقعی خوابوں کا شہر ہے، وہ بچوں کی سی خوشی سے بولی۔ ساتھ ہی سیاہ بایا اور سیاہ ہی سکارف سے حجاب میں لپٹی ہری نظریں جھکائے نرم قدموں سے چلتی ہیرا بھی گاڑی سے اتری۔ ایما کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل میں انجانی سی نرمی پھیلتی گئی۔ ایما بی کہاں چلیں پہلے؟ ہیرا نے جان بوجھ کر اپنی آواز نرم اور دبیز بنا رکھی تھی، حالانکہ اصل امیر احران تو دبنگ اور باوقار بولتا تھا۔ جناب اپنے ان ٹیلنٹس پر فدا تھے۔ دامنے کو سنا ہے وہاں سے سارا شہر دکھائی دیتا ہے۔ ایما نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ لوگ قریب ہی تھے، بس گھنے جنگل میں بنی بل کھاتی ٹیڑھی میری روڈ سے ہو کر بلندی کی طرف جانا تھا۔ سارا شہر دیکھ کر اچھا محسوس کریں گی آپ؟ ہیرا کے سوال پر ایما نے اس کے چہرے کو خوشی سے دیکھا۔ اور کیا گھٹن سے نکلتے ہوئے احساسات ہوں گے؟ وہ ایکسائٹڈ تھی۔ تبھی ہیرا اور ایما دونوں نے ڈرائیور کو ذرا آرڈر لگایا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں دامنے کو کی بل کھاتی سڑکوں پر اوپر جا رہے تھے۔ ہوا مزید خنک ہوتی جا رہی تھی۔ ایما کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی اور ہیرا اندر ہی اندر اپنے ضبط کو آزماتی رہی، لیکن بہرحال امیر احران کو خوشی تھی کہ وہ کھلی فضا میں سانسیں بھر کر خوش ہے۔ وہ لوگ دامنے کو پہنچے تو وہاں ٹھنڈک کی وجہ سے بھیڑ بھی بہت تھی اور کئی من چلے یہاں کے ماحول میں گم ہو کر اپنی زندگی کو لطف دے رہے تھے۔ اوپر ٹاپ پر پہنچنے کے بعد ایما نے ٹھنڈی ہوا میں بازو پھیلا دیے۔ کتنا سکون ہے یہاں، لگتا ہے جیسے ساری دنیا سے کٹ کر بس یہ پہاڑ اور یہ ہوا باقی رہ گئے ہوں۔ ہیرا ایک قدم پیچھے رہی، بس اسے دیکھتی رہی۔ ایسا ہی ہے ایما بی، سب کتنا خوبصورت ہے آپ سمیت۔ یہ جملہ اس کے دل کے اندر چھپے حیران کی آواز تھی جو چاہ کر بھی ضبط نہ کر پایا۔ ایما نے پلٹ کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آخری جملے پر تو میری سہیلی کم عاشق زیادہ لگی ہو۔ ہیرا نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ امیر صاحب اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑنے والی بے خودیاں کر رہے تھے۔ بس آپ کو مسکراتے دیکھ کر اچھا لگا تو کہہ دیا ایما بی۔ امیر احران نے بر وقت معاملے کو سنبھالتے جیسے توجہ پیش کی۔ وہ دونوں وہاں آدھا گھنٹہ رکے، پھر دونوں نے وہیں سے کچھ ہائیکنگ کی۔ چڑھائی کافی زیادہ تھی، تبھی 1 بج گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک خوبصورت گارڈن کیفے میں بھی گئے۔ رنگ برنگے پھول، فوارے کی چھینٹیں اور تتلیاں۔ ایما بچوں کی طرح ایک ایک پھول کو چھوتی، تصویریں کھینچتی اور مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھو ہیرا، یہ گلاب کتنا بڑا ہے، اور یہ پیلا والا تو جیسے سورج کی طرح گول اور چمکیلا۔ ایما نے خود ہی 2 کافیز آرڈر کی تھی، جبکہ خود وہ اس وقت گارڈن ایریا میں کھڑی تھی۔ وہاں کھلے سب سے بڑے پھول پر ایما کا دل چاہا وہ اس پھول کو اکھاڑ لے، جبکہ ایما کے دھیان دلوانے کے باوجود امیر احران یوسف زئی کی ہری آنکھوں کا مرکز ایما نور تھی۔ اچھا، ہیرا کے اتنے پھیکے جواب پر ایما نے گردن پھیر کر اپنی ہیرا کو متعجب نگاہوں میں لیا۔ تمہیں لگتا ہے پھول پسند نہیں؟ ایما چلتی ہوئی اس کے پاس آ رکی۔ مجھے پھولوں کی طرح کھلی آپ جو پسند ہے۔ امیر احران کی زبان کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، جتنی کوشش کر رہا تھا قابو پائے اتنی پھسل رہی تھی۔ یہ تو ایما آگے سے تعریف سمجھ کر مسکراتی، ورنہ اس کا ہیرا پر شک کرنا بنتا تھا۔ خیریت ہے ہیرا؟ کہیں اپنے شوہر کو تو مس نہیں کر رہی؟ کال کر لو اسے اگر وہ ڈیش آدمی یاد آ رہا ہے۔ ایما نے ہنستے ہوئے ہی چھیڑا تو ہیرا بھی حفیظ سا مسکرائی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یاد تو آ رہا ہے۔ ہیرا نے معصومیت توڑتے جیسے بچ نکلنے کو یہ بھی مان لیا، جبکہ ہیرا منہ پھلا گئی۔ ہاں، جیسے میری سوتن ہو تمہارا شوہر، ایسی جلن ہوئی مجھے پتہ نہیں کیوں۔ خیر سچ بتاؤ، کیا تمہیں واقعی پھول پسند نہیں ہیرا؟
ایما کے لہجے میں اس بار نرمی اور فکر غالب تھی۔ اسے واقعی کسی انسان کا پھول کو توجہ نہ دینا ہضم نہ ہوا تھا۔ شاید امیر احران یوسف سے ہی جانتا ہے کہ پھول وقت کے ساتھ مرجھا جاتے ہیں، اور اس کا دل صرف ایسی چیزوں کو قبول کرتا ہے جو کبھی فنا نہ ہو، جیسے اس کا ایما نور سے عشق، پولن الرجی۔ ہیرا نے پھر معصومیت توڑی۔ او ہیرا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں یہاں پھولوں کے بیج لاتی ہی نہ تمہیں۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، کہیں لنچ کرنے چلتے ہیں، کوئی ایسی جگہ جہاں پھول زیادہ نہ ہو۔ ایما نے سارے ارادے ترک کیے اور وہ ہیرا کا ہاتھ تھامے اپنی اور اس کی کافی کا بیگ لے کر پیمنٹ کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اس نے ڈرائیور بھائی کے لیے بھی لی تھی۔ اتنی فکر مند نہ ہو ایما بی بی۔ ہیرا اور وہ گاڑی تک پہنچے تو ایما کی فکر دیکھتے امیر احران نے اسے پکارا، پر وہ اوہوں کر کے خود بھی بیٹھی اور اسے بھی بیٹھنے کا کہا۔ فکر مند ہونا بنتا ہے میرا، تم یہاں میری ذمہ داری ہو ہیرا۔ یہ لو گرم کافی، اگر کوئی اثر ہوا بھی تو اچھا محسوس کرو کہ آپ پلیز ہمیں کسی اچھی جگہ لے چلیں جہاں لنچ کر سکے۔ ذائقہ اچھا ہونا چاہیے کھانے کا، اور آپ بھی کھا لیجیے گا بھائی۔ ایما نے اپنے ساتھ بیٹھی ہیرا کو ایک کافی پکڑائی، ایک اپنی ہولڈر میں رکھتے یا باقی ڈرائیور کو پکڑاتے اسے کسی اچھی جگہ جانے کی ہدایت بھی کی۔ کافی کے لیے شکریہ ایما بی بی، یہاں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے، وہاں لے چلوں؟ ڈرائیور نے جیسے اپنی نالج کے مطابق کچھ سجیسٹ کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، جہاں ماحول بھی اچھا ہو اور صفائی ستھرائی بھی ہو، کافی انجوائے کریں۔ ایما واپس ٹیک لگائے بیٹھی اور اپنی کافی بھی اٹھا کر سپ لیا۔ تھینک یو۔ ہیرا کے مسکرا کر کہنے پر وہ کچھ نہ بولی، بس اس کی بازو سے لگ گئی۔ اب تم تو شکریہ مت کہو ہیرا، تم تو بہن ہو میری۔ ایما کے لاڈ جناب پر بھاری سہی، لیکن اس وقت وہ بس ایما کی خود کے لیے فکر پر فدا ہوئے جا رہا تھا۔ جی جناب، کیسی لگی ایپیسوڈ؟ دھماکے دار تھی، اگلی اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہوگی، تو ملتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا طرف دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔